بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. کہ محمد سے بتا تمہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کریں تیرے. واجب احترام عزیز ساتھیوں دوستوں بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس روئے زمین پر مسلمان بنا کر بھیجا. اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کے پاس انسان جتنی زندگی لایا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. اور اب کس کی زندگی کی دوڑ ختم ہو جائے گی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ، جس کا یقین اللہ نے ہمارے دل میں بٹھا دیا ہے، ایمان ہمارے دل میں بٹھا دیا ہے، ورنہ ایمان حالت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ مشہور ہے. ایک بزرگ تھا، اس نے 70 سال تک عبادت کی. کتنا؟ ایک جھونپڑی میں 70 سال تک عبادت کرتا. 70 سال کے بعد شیطان نے سوچا کہ اس کو پہلے کوششیں کی ہوں گی، لیکن اس وقت اس نے اس کی بربادی کے لیے، اس کے ایمان کو لینے کے لیے ایک کوشش کی. کوشش یہ کی کہ اس کی جھونپڑی کے باہر وہ ایک مخصوص وقت میں عبادت چھوڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا تھا کہ باہر میں مداری ہو گئی. جب وہ کھڑکی کھولتا تو یہ سامنے اس پہ کھڑا ہوتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا. 2-3 دن 4 دن اس نے کہا یار یہ تو میرے سے بھی کوئی بڑا بزرگ لگتا ہے جو جھونپڑی کے بغیر کھلے میں عبادت کر رہا ہے. انہوں نے اس کو اندر بلوا دیا. اندر پکانے کے بعد باتیں چلتی رہی. انہوں نے کہا، اس نے اس کو کہا کہ تمہیں میں ایک ایسی چیز سکھلاتا ہوں کہ جو عبادت تم کر رہے ہو، جو عبادت تم کر رہے ہو اس کا فائدہ مخلوق کو بھی. کس کو؟ تو تمہیں یہ عمل دیتا ہوں، تم کسی کو اس سے دم کرو گے، جھاڑ پھونک کرو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر اس نے لوگوں میں مشہور کرایا کہ ادھر ایک بزرگ بیٹھتا ہے. اب وہ تھا شیطان، خود ہی لوگوں کو بیمار کرتا، اور جب وہ لوگ اس کے پاس آتے تو خود ان کے جسم سے نکل جاتا ہے، جو بیماری پیدا ہوتی ہے ان کو نکال دیتا. لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، ہمیں تو آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. تو وہاں سرداروں کی ایک بیٹی تھی، اس کے ساتھ چمٹ گیا. اس کو لایا تو یہاں دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کو لے گئے. بیمار ہوئی، پھر لائے، پھر ٹھیک ہوا. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اس کا بھی مستقل علاج کریں.
اب اس کو تو وہی منتر آتا تھا، اس کو کچھ آتا نہیں تھا، تو نے کہا چلو. تو پھر وہ شیطان آیا تو اسے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اس کو اپنے پاس رکھ اور 3 دن لگاتار کیا کر، دم کر تو یہ ٹھیک ہو جائے، یہ بار بار بیمار نہیں. تو جب اس کو 3 دن رکھا تو مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا کون ہے؟ شیطان. کام خراب ہو گیا. یہ اس لڑکی چلی گئی. جب یہ لڑکی چلی گئی تو اس کو حمل ہو گیا. اب جب اس کو حمل ہوا تو یہ واپس اس کے پاس آئی کہ اب تیرا میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ کیا کہیں؟ تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم صبر کرو. پھر اس شیطان سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ بھائی اب اگر یہ بات پھیل گئی تو بدنام ہو جائے گا، تو بدنام ہو جائے گا. تو اس کو مار دے اور مار کے اپنی کٹیا کے پیچھے، جھونپڑی کے پیچھے دفن کر. اس نے ایسے ہی کیا. اب اس نے جا کے خود ہی لوگوں کو بتایا کہ اس طرح اس نے اس کو مار دیا ہے، اور لاش جو ہے وہ پیچھے ہے. جب وہ نکالی گئی لاش، اس کو پھانسی ہوئی. تو جب پھانسی کا وہ گلے میں ڈالا نا، تو پھر یہ شیطان اس کے سامنے حاضر ہو گیا. اس نے کہا دیکھ تم نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، وہ تجھے بچانا نہیں آیا. میں اصل میں شیطان ہوں اور میں تجھے بچا سکتا ہوں. ابھی تو کلمے کو چھوڑ دے اور میری بات مان لے تو میں تجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا اور بچایا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں. جیسے کہا میں مانتا ہوں، ادھر رسا کھینچا. اور تو 70 سال عبادت کرنے کے بعد شیطان کیا لے گیا؟ ایمان لے گیا. موت کا وقت ہے جیسے لکھی ہے ویسے آئی، لیکن رہے کیا سلامت؟ ایمان. اسی لیے فرمایا نا کہ دوسروں کے لیے دعوت ہے، اطلاع ہے، اصلاح اپنی کرنی ہے. اصلاح اپنی کرنی ہے، اپنے نفس پر محنت کرنی ہے، اپنے نفس کو رگڑے دینے ہیں. تصوف کی جس قسم کو آج کہا جاتا ہے نا تزکیہ، کہ تزکیہ ہے. تزکیہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. ان گناہوں سے بچنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف صوفی کے لیے فرض نہیں. مدرسے والا ہے تو وہ بھی کس سے بچے گا؟ گناہوں سے بچے گا. تبلیغ والا ہے تو وہ بھی کس سے بچے گا؟ گناہوں سے. مجاہد ہے تو وہ بھی کس سے بچے گا؟ گناہوں سے. حافظ ہے تو وہ بھی کس سے بچے گا؟ گناہوں سے. گناہوں سے بچنا تو سب پر فرض ہے، وہ صرف اس کے لیے تصوف شرط نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ پیر کے ساتھ تعلق اصلاحی ہوتا ہے تو کیا تبلیغ میں چل کر اصلاح نہیں ہوتی؟ کیوں بھائی؟ کسی نیک بزرگ عالم کے ساتھ چل کر اصلاح نہیں ہوتی؟ جو عالم مدارس میں طالب علم پڑھنے جاتے ہیں تو کیا ان کی اصلاح نہیں ہوتی؟ اصلاح تو سب کی ہو رہی ہے کسی کی نہ کسی کے ساتھ. آج کل تو یوٹیوب اور گوگل بابا جی سے بھی ہو جاتی ہے، فیس بک سے بھی احادیث پڑھ کے ہم لوگ اصلاح کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے نا.
لیکن بزرگوں کے ساتھ ٹچ ہونے میں اور ساری اصلاح تو ہو جاتی ہے. لیکن تصوف کیا ہے؟ کیا تصوف صرف اسی چیز کا نام ہے؟ تصوف چیز ہے نام اعلیٰ، یعنی احسان. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز میں اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا. نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدہ دوسری طرف سے کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، فرائض وہ پورے کر رہا ہے، سنتیں پوری کر رہا ہے، واجبات پورے کر رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن دھیان کہیں اور ہے. کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. کبھی کسی عاشق سے پوچھے نا، تو جس بھی محفل میں بیٹھا ہو نا، تو اپنے محبوب کا تصور اس کو کہیں نہ کہیں آتا ضرور ہے. اپنے محبوب کا تصور ضرور آتا ہے، اس کی بات ضرور کرتا ہے. ہمارے سامنے لیلا مجنون کا قصہ ہے، کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے عشق. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تصوف عشق کا نام ہے. کہ جب کسی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو پیر بنانے سے پہلے اس کو پہلے جانچ لو، کیا میں اس کو پیر بنا سکتا ہوں؟ یہ پیر بنانے کے لائق ہے؟ شریعت کے مطابق ہے؟ کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پسندیدگی کیا ہے، محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے. کسی بندے کے پاس بندہ جاتا ہے تو ہر ایک کی پسند کا معاملہ بھی جدا ہے نا. جس کو دین کے ساتھ محبت ہوگی تو اسے داڑھیوں والے اچھے لگیں گے، ایسے ہے نا. اور جس کو دین کے ساتھ لگاؤ ہوگا تو اعمال والے آگے ہو جائیں گے. اعمال والے لوگ اس کو اعمال والے لوگ اچھے لگیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ ہر اعمال کرنے والے بندے یا ہر داڑھی والے بندے کو بندہ پیر تو نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے؟ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ پیر کو کس کو بنانا ہے. کیونکہ پیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت ہو اور محبت کے بعد عشق ہو. اس کو فنا پہ شیخ کہتے ہیں. اب آپ کو کوئی آدمی پسند آیا کہ یہ باتیں اچھی کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو پیر بنا لیا. اب جب اس کے قرب میں چلنا شروع ہوئے، اس کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا اوہو اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے. تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ اس حوالے سے بھی درست کرنا پڑے گا کہ پیر معصوم نہیں ہوتا، غلطیاں وہ بھی کر سکتا ہے. شریعت کے اصول کا پابند ہے. تصوف کے اس نے مراحل اسباب طے کیے ہوئے. جس چیز کا وہ دعوے دار ہے، کیا اس نے وہ چیز اس کے پاس ہے بھی یا خالی باتیں، یا پھر وہ بات ہے وہ جیسے آج کل وہ پنڈی میں نکلا ہوا ہے تو نے کہا وہ پیرو ڈنڈے سے کوئی لٹک نہیں سکنا. اب پیر کا معیار یہ تھوڑی ہوگا کہ جو زیادہ دیر ڈنڈے پہ لٹکا رہے گا وہ بڑا پیر ہوگا نا. داڑھی کو اس نے بھی رکھی ہے. جو چٹکیاں کھا لے
وہ پیر ہوگا. پیر نام ہوتا ہے رہبر کا، جس سے ہم شریعت کو سیکھ سکیں. جس سے ہم دین سیکھ سکیں اور پھر ہمیں وہ عشق کے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دے کہ جو عشق حضور کی کسی سنت جس کا پتہ چلے نا کہ یہ کام بھی حضور کی سنت ہے تو بندہ چھوڑ نہ سکے. کیونکہ عشق جس چیز سے ہو جاتا ہے، میں نے پہلے عرض کی نا کہ پسند کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پسند آ جائے. اب جب آپ اس کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ یار آدمی اچھا ہے، تو اگر غلطیاں دیکھنے جاؤ گے تو پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو بنا لیا تو یہ پسندیدگی محبت میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب محبت میں ہوگی تو پھر محبت کے ساتھ دیکھتے، باتیں سنتے، دین پر چلتے، پھر وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے گا. بندہ جہاں بیٹھے گا تذکرہ ہو، بندہ جہاں بیٹھے گا بات اس کی کرے گا. ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے حضرت بھی ایسے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں انہوں نے یہ سنت سکھلائی. تو کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی جہاں اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کرے. اور جب یہ عشق انتہا پہ پہنچ جاتا ہے نا تو جو صحیح پیر ہوتا ہے وہ آپ کا عشق فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول پہ منتقل کر دیتا ہے. پھر کوئی ایسا عمل آپ کے اندر ہوگا نہیں جو حضور کی ذات والا نہ ہو. پھر ٹوپی سر پہ خود بخود آ جائے گی، پھر داڑھی چہرے پہ خود بخود آ جائے گی، پھر کپڑے سنت خود میں خود بخود آ جائیں گے، سرما آنکھوں میں خود بخود آ جائے گا، خوشبو جسم پہ خود بخود آ جائے گی. کھانے سے پہلے بسم اللہ خود بخود یاد آ رہے گی، کہتے ہیں بھول جاتا ہے. کیسے بھولے گا؟ جب عشق ہوگا پھر بھول سکتا نہیں. فیلڈ ایسی ہے نا ہماری کہ آج ایک مشہور بھی آتے ہیں ہمارے پاس، میرا مشہور دوست بیچارہ دیکھے جو بھی سے ہاں. تو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک بیوی آئی، عورت آئی، کسی کی بیوی تھی. اس نے کہا حضرت اگر میں دکھا سکتی، کیونکہ پردہ واجب ہے، اگر میں دکھا سکتی تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن میرا شوہر دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے. وہ بے ہوش ہو گئی. ایک عورت اپنا شریک برداشت تو نہیں کر سکتی، اللہ کیسے کرے؟ اور جب فنا فی الرسول سے بات چلتی ہے نا تو پھر فنا فی اللہ پہ چلی جاتی ہے. فنا کے بعد بقا ہے، جسے کہتے ہو آب حیات، جو حیات ممات کے بغیر بھی چل رہے. ایسے تھوڑی سمجھ میں آ گئی یہ حیات ہے. فنا کی کیسے فنا کی تہ میں بقا کا راز، فنا کی تہ میں بقا کا راز منزل ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ سلاسل جتنے بھی ہیں نا، جماعتیں جتنی بھی، اختلافات، یہ ہر بندے کا مزاج ہے، وہ مزاج پہ چلے گا. ایک آدمی کو ایک مزاج پسند ہوتا ہے. اب ہم دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ دوسرے سلاسل میں کیا ہوگا، لیکن فنا فی الشیخ میں ہمارے لیے یہی ہے. حضور کی مختلف سنتیں
کوئی کس پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر جو چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ اب بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، حضرت کے بیانات میں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیوں بولا جاتا ہے، یہ کس لیے، تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ پیر کی ہر بات مجھے سمجھ میں آئے۔ اس کی آسان مثال لے لے، ایک آدمی پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے تو اس کو 10ویں کا سوال سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو جب بیان چل رہا ہے، بیان ہے، پرانے لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز جو پرانوں کے لیے ہوگی تو وہ نئےوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے جن کو ناسوت کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جب ناسوت کی بات ہوگی تو جو پرانے ہیں ان کو پتہ ہے ناسوت کیا چیز ہے، ملکوت کیا چیز ہے، جبروت کیا چیز ہے، لاہوت کیا چیز ہے، رستے کی چیز ہے۔ لیکن چونکہ کلاس ایک ہی چل رہی ہے تو حصہ بھی سب کو اسی طریقے سے مل رہا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایک سلسلے کے ساتھ جوڑا، ایک رستے کو پکڑنے، جانا سب نے کدھر ہے؟ جانا سب نے حضور کے قرب میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایک آدمی نارمل اس میں چلتا ہے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا سارا سسٹم، اور ایک جاتا ہے تصوف میں، یعنی عشق میں۔ وہ کہتا ہے رستہ مجھے عشق والا جو ہوتا ہے نا، تو عشق والا پھر محبوب کے سوا کوئی دوسرا تصور نہیں کرتا۔ سلاست میں لوگ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اپنا نظام دنیا کا چلاتے ہیں، یہ ایک سٹیج ہے۔ اس سے اوپر والی سے تو اللہ اس کے دل میں شوق پیدا کرتا۔ اکثر لوگ، ہم خود جب سلسلے میں آئے تو جنات اور انبیاء کے شوق میں آئے، جن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھمکان ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے لیے جن کو بڑی توق ہے، حالانکہ عملیات کے اندر، کیونکہ ہمارا عملیات ایک شعبہ ہے، ہمارا سلسلہ عملیات نہیں ہے۔ جن کے مسائل حل ہو گئے، عملیات انہوں نے سیکھا، اب آگے چلو نا۔ یہ جس ناسوت کا میں نام لے رہا ہوں نا، ناسوت کیا ہوتا ہے؟ ناسوت ہوتا ہے زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے کا جتنا علم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناسوت۔ اور جو بڑا جادوگر ہوتا ہے، جادوگر جو اسلام سے باہر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے یہ تصرف دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ناسوت کا علم اسے ہوتا ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اور دریا میں چل سکتا ہے۔ اسی لیے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور دریا میں چلتا دیکھو، اس کو ولی نہیں مانا۔ تکلیف کس کی ہوگی؟ جو شریعت پر چل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی ولی بھی ہے اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے چل نہیں سکتے، چلیں گے اسی کے پیچھے جو شریعت کا پابند ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ ولی ہے یا جادوگر۔ یہ تو ایک نظر ہی جان سکتا ہے کہ اس نے یہ تصرف کیسے مارا۔ اور ہم لوگ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جو دو چھپی ہوئی باتیں بتا دیں یا ایک دو کرشمے دکھا دے، کرتب دکھا دے۔ وہ میرے پاس ایک آیا تھا نا، اس کا کسی آدمی ملازم تھا، آج کل غائب ہے، تو اس کے گھر کا مسئلہ حل کیا، مجھے کہنے لگا کہ پرانی بات ہے، 5-6 سال ہو گئے، کہتے جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مشہور ہو جائیں۔ کیا چاہتا ہوں؟ مشہور۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہتے ہیں میں ایک بندے کے پاس گیا تھا، اس کے پاس بڑا زبردست عمل تھا، وہ آپ کو سکھلا دے گا۔
میں اسے کہوں گا، وہ میرا جاننے والا، وہ اجازت دے دے گا، آپ کو سکھا دے گا، اس عمل سے آپ بڑے مشہور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا اس عمل میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس عمل میں یہ ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں گے اور جو مریض ہوگا اس کی قمیض لیں گے، اس کو ایسے تو اس میں سے تعویذ نکلے گا۔ میں نے کہا اچھا، کہاں؟ میں نے کہا تم کتنا عرصہ اس کے پاس گئے؟ کہتے 2 سال۔ میں نے کہا تیرے تعویذ نہیں نکلے؟ کہتا ہر ہفتے جاتا تھا، ہر ہفتے نکلتے تھے۔ میں نے کہا پھر تیرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا جب 2 سال تک تو ہر ہفتے تعویذات نکلواتا رہا؟ کہتے یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا مجھے وہ عمل نہیں چاہیے کہ جو صرف کرتا ہے کہ تعویذ نکلتے تو ہیں پر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے کوئی تعویذ نکالے ہیں؟ کہتا نہیں۔ کام ہو گیا کہ کہا؟ میں نے کہا مجھے اللہ نے مشہور کرنا ہوگا، اسی سے کرتا ہے۔ کرتب دکھا کے مشہور ہونے کا شوق ہو نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے نا، جو چھپتا ہے اسے اللہ چھپاتا ہے، اس کو مشہور کرتا ہے۔ جس کے اندر مشہور ہونے کی اچھا ہے وہ سلسلے میں مشہور نہیں ہوگا۔ سلسلے میں اللہ کام اس سے دے گا جو خدمت کی نیت سے آیا ہے۔ عملیات کو خدمت کی نیت سے سیکھنا ہے۔ ہر وقت یہ چیزیں عاجز کر دیتی ہیں، کیونکہ پھر دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف جادو جنات کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی۔ کہ ہمارے بیانات میں جادو جنات زیادہ ہوتا ہے یا حضرت کے بیانات سن رہے ہیں آپ یہاں پہ تو کیا زیادہ جادو جنات ہوگا؟ لیکن جادو جنات کیونکہ ان کی اپنی کھوپڑیوں میں گھسا ہوا تو یہ سمجھتے ہیں ہر وقت جادو جنات کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو ذکر کی بات ہم کرتے ہیں، کثرت ذکر کے ساتھ۔ جب ہماری کتاب ذکر کی سامنے جاتی تو کہتے ہیں اتنا ذکر یہ کون کرے؟ ہم کہتے ہیں آؤ اجازت لو، اس اجازت کی برکت سے جب تم 1000 دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے اب تم 1,00,000 بار میں پڑھو۔ الحمدللہ لوگوں نے پڑھی، بچیوں نے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کے بغیر پڑھ کے دکھاؤ اور پھر اجازت کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ، دیکھو اللہ تم سے ذکر کیسے کرا۔ یہ ذکر کی برکت ہے کہ اللہ کا نام لینے کی برکت ہے کہ اللہ یہ چیزیں خود جو یہ ذکر کرتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں تہجد میں کوئی ایسے اٹھاتا ہے، لیکن اب تہجد بھی نہیں رہتی تھی۔ پہلے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اب مجھ سے تہجد بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ حضور کا فرمان کے ذکر سے اللہ کا دھیان اور قرب نصیب ہو۔ جب ہم اپنے سلسلے کی ترتیب پر چلنا شروع ہوں گے اللہ ہمیں اپنا قرب دے گا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو وساوس سے دور کیسے رکھا جائے؟ وساوس آتے ہیں جی آپ کے دیکھو نا، وساوس تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کی کہ ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین میں دفن کریں۔ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں، تو شروع میں عرض کر دی کئی دفعہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو بگاڑنے کے لیے وساوس ڈالے گا، یہ ایسے کرے گا۔ یہ ایک چیز یاد رکھیے، اس کا نمبر آپ سے 1 نمبر اوپر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا نا کہ ہر انسان پر ایک فرعون مسلط ہوتا ہے، یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ شیطان ہے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ کو ورغلا سکے، اس کے مطابق آپ کو بگاڑ سکے، کیونکہ اس کا کام آپ کو پریشان کرنا ہے، مایوسی کی طرف لانا ہے۔ جب آپ مایوس ہوں گے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ گھر ہے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس اسٹیج میں جائیں گے
کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، دین کے ساتھ جڑنے سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سلسلے کے ساتھ جڑنے سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اللہ میری دعائیں سنتا نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ منہ سے ادا ہوتے ہیں تو آئی ہوئی مدد واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پر یہ فرمایا کہ جیسا گمان ہوگا ویسے۔ اب یہ خود ہی کہہ رہے کہ میری نہیں سنتا، تو کس نے کہا؟ خود کہہ رہا ہے، مان بھی رہا اور کہتا میری سنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہے کہ مانگتا بھی ہوں، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہمیں اوپر سے نہیں دیکھ رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہمیں اوپر سے نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمارے اندر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دل سے بھی واقف ہے۔ دل میں خیال بھی پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسے پتا ہے۔ تو جب دل میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کا یقین دل میں مانگنے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو میں عرض کرتا ہوں مانگنے کا ایک طریقہ، جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو جب آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس وقت آپ زبان سے نہیں مانگ سکتے، اس وقت دل سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بس ہم تم ہی آگاہ ہیں اس رب کے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ یہ جو چل رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی یقین بھی ہوتا ہے کہ میرا رب میری سن رہا ہے۔ جب وہ قبول ہوتی ہے تو پھر یقین اور ہوتا ہے کہ میں نے تو خالی دل میں مانگا تھا، میں نے تو زبان سے الفاظ بھی نہیں بولے، میں نے تو اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ میرا رب کتنا کریم ہے کہ میرے دل میں پیدا ہونے والے خیال اور دعا سے مجھے دے دیا۔ وہ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا کریں، سوچا کریں کہ جو اس کو مانتے نہیں وہ ان کو بھی دیتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان مانگتا بھی تھا، اپنے بڑوں کے پاس چلا گیا، ان کا مانگنے میں کمی۔ میں نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں میں زیادہ مانگوں، تو سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اور مانگ۔ تو آپ نے ایک دو دفعہ مانگ لیا تو نہیں ملا تو وہ چاہتا ہے اور مانگ۔ اللہ کے روبرو کھڑے ہو، انسان ہو کے تھوڑی یہ وسوسے ڈال گا نا، تو گناہگار ہے، تجھے کہاں دے گا؟ انسان تھوڑی ہے کہ جس کے ساتھ کچھ کر جاؤ گے تو وہ دل میں بٹھا دے گا اور نہیں دے گا۔ یہ رب ہے، اللہ ہے۔ تو دل میں ندامت آ گئی، اس نے معاف کر دیا، تبھی تو مانگ پا رہے ہو، ورنہ دل سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے، اللہ کی طرف آ بھی نہیں سکو گے اگر اللہ نہ چاہے۔ جب ندامت پیدا ہو گئی ہے، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے پڑھو۔ وہ مشہور قصہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا نہیں ہو رہی؟ پوری قوم مانگ رہی ہے، سب اجتماعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، وقت کا نبی موجود ہے، امت موجود ہے، دعا قبول نہیں ہو۔ جاؤ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں، فرمایا تیری امت میں ایک شخص ایسا ہے
جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. اس پہ ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا کر دوں کہ جب بارش نہیں ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں امت کے گناہ ہیں جی جس کی وجہ سے. امت کے نہیں میرے گناہ ہیں. اس وقت کہا چلو میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بارش. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. انسان تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے. ذات کے تو پتہ ہے نا, دوسروں کو کیا پتہ ہے. دوسرا تو ہو سکتا ہے روز رات میں کہ اللہ سے مانگو اللہ مجھے معاف کر دے, وہ تو اپنے بخشوا چکا ہو. رات کا تو یا دل ہی دل میں وہ لگا ہو, اس کے دل کا حال وہ جانے, اللہ جانے. نبیوں کو پتا ہوتا ہے کس اللہ ان کو علم دیتا ہے, لیکن جب اللہ چھپانا چاہے تو نبی کو بھی نہیں پتا. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اگر نکل جائے تو اللہ رحم کر دیتا ہے. تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کبھی کبھی بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا, لوگوں سے ڈرتا ہے. تو وہ دل ہی دل میں شروع ہو گیا, ہاتھ نہیں اٹھائے, سجدہ نہیں کیا, یا اللہ آج عزت رکھ لے, آج لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت مت کرنا. اتنا عرصہ چھپایا, آج بے عزت کر دے گا. سب دھیان دیں, آپ سب بارش شروع ہو گئی. سب حیران کہ بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی. پھر جا کے پوچھا اللہ بندہ بھی نہیں نکلا. اللہ نے فرمایا میری اور بندے کی سنو. یہاں ایک پوائنٹ میں اکثر بتاتا ہوں, جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آئے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ اللہ نے دل میں ندامت پیدا ہو گئی ہے نا, تو اللہ نے مطلب آپ معافی کے لیے اسباب بنانے. اللہ کو پتا تھا نا یہ ایسے تو مجھ سے معافی مانگے گا نہیں. لوگوں کے درمیان جب اس نے بے نقاب ہونا ہے تو یہ تڑپ اٹھے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا. ایک بندے کی مغفرت کے لیے نبی کی دعا قبول, ایک بندے کی مغفرت کے لیے اس کی پوری امت کی دعا قبول. اللہ کیا چاہتا تھا, میں اس کو کہ مجھ سے معافی مانگی اور میں اس کو معاف. کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, اللہ ہماری نہیں سنے گا. وہ دینے والا ہے. وہ تہجد میں کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں معافی دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں. دیکھتا تو وہ ہر وقت ہے, سنتا تو وہ ہر وقت ہے, لیکن اس نے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا بونس پوائنٹ بھی رکھے کہ شاید انہی اوقات میں, اس کو تو پتہ ہے کہ آپ آؤ گے یا نہیں آؤ گے, لیکن ہمارے لیے ہماری ترتیبات, ہمارے معاملات درست کرنے کے لیے یہ ہے تمہارے لیے, یہ ہے تمہارے لیے. دعاؤں کی قبولی, اذان کے بعد دعا قبول ہوگی, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوگی, تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات اکٹھی پڑھو, ایک دعا تمہاری قبول ہوگی. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ جو دن چل رہے ہیں جن میں دن بھی تین تھی اور رات بھی تھی, دن میں روزہ رکھو, رات آدھا گھنٹہ عبادت کر لو, 1 گھنٹہ عبادت کر لو, نام تو ہو جائے گا. وہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ کبھی کبھی تہجد پڑھ لیا کرو, روز نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی اشراق پڑھ لیا کرو, روز نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی ابابیل پڑھ لیا کرو, روز نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی چاشت پڑھ لیا کرو. یہ تہجد پڑھنے والے اور یہ صالحین میں سے ہوتے ہیں. کس میں سے ہوتے ہیں؟ تو جب اعلان ہوگا نا کہ صالح لوگ اٹھیں, تو جس کی زندگی میں ایک بار تہجد پڑے گی, سب سے آخر میں ہوگا مگر ہوگا. کبھی کبھی پڑھ لیا,
تعالیٰ میری طرف آ جائے. کسی طریقے سے، کسی ترتیب سے، کسی سسٹم سے میرے ساتھ جڑ جائے. یہ ہمارے درمیان بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم خود بھی اب 40 سال میں ہو گئی، لیکن کبھی پیچھے جب نظر جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ میں ساری زندگی انسان کو یاد آ جائے، لیکن گزر کتنے سال ہے. اور ہاتھ میں دیکھو تو کیا ہے، اور جائیں گے تو کیا ہے. اب یہ نہیں کہ دین کمانا نہیں، دنیا کمانا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اس ترتیب سے ہم لے کے چلیں کہ ہمارا دین بھی متاثر نہ ہو، ہمارے معاملات متاثر نہ ہو. ایک من جانب اللہ چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں انسان کی غلطی ہو. کسی کو قرض دینا، ہم آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، میں تو نہ سمجھنا، میں لے کے بھاگ جاؤں گا. نہیں، میں نے وقت دیا تھا. مسلمان کی شان ہے، وقت پر نہیں ادا کر سکا، اگلے کو جا کے کہنے میں معذرت چاہتا ہوں، یار میں کوشش کر رہا تھا لیکن میں ادا نہیں کر سکتا. تم ناراض مت ہو جاؤ، میں دے دوں گا. کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اس نے اپنے آپ کو اکڑنا نہیں ہے. اکڑا کون تھا؟ جھکانا ہے خود کو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا زمین میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھکانا پڑے. بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام، ساتھیوں کا احترام، بچوں سے محبت، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، یہ بھی کوئی بات ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق. کون سے ایک دوسرے کے بڑے مار دیے؟ تو بھائی اللہ کے لیے جانا ہے. رزق کے لیے سب بھاگتے ہیں نا کہ نہیں بھاگتے؟ ہمیں اس کی رزق میں برکت ہوگی. صلح رحمی کرتا ہے. صلح رحمی کون کرتا ہے؟ صلح رحمی کسے کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق. پہلے صلح ان کے ساتھ ہوگی، آگے تو بعد والے میں. پھر دیکھو رزق میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں. ہم آج کل وہی بات ہے کہ خود کی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو کرا مدین سے گلا بنا. یہ اس کے گلے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. بیمار ہو گئے تو فون کر لیں یار، پھر گلا کرے گا میں بیمار کا تو نہیں. یہ اس کے گلے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. اب بیمار کی بیمار کرسی کے اوپر احادیث سن تو میں صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. شام کو جاتا ہے صبح تک. اور جو یہ ہمارے شاذی علاج کے لیے جاتے ہیں، جو ڈاکٹر جاتے ہیں، سوچو ان کو اللہ کیا کرے. ہر آدمی جس بھی شعبے سے وابستہ ہے، دنیا کے یا دین کے، نیت ایک ہی ہو، اللہ راضی ہو اور میں نے لوگوں کی خدمت کرنی. جب خدمت کا جذبہ ہوگا، دل سے حسد و بغض ختم ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا نا، عشق ہوگا نا، محبت ہوگی نا، سلسلے سے پھر حضور سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تو کیا پرائے کو بھی معاف کیا اور خود گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں آگے آگے سردار حضور کے خلاف، لیکن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تو کیا فرمایا؟ آج جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے. ایسی شان ہے ہمارے یہاں. مکہ فتح ہو رہا ہے، سر سجدے میں ہے،
جھکا ہوا ہے، اللہ تیرا کرم تیرا فضل، کسی کے ساتھ تکبر، کسی کے ساتھ ایسے، ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے یہ ابھی ہم نے اللہ کے فضل سے یہ جو جان اللہ نے جتوائی ہے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ہم لوگوں نے تکبروں کے پہاڑ، ہمارے پاس یہ تھا وہ تھا، ایسی فوج تھی فلاں تھی، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. ہم سے کئی درجے طاقتور فوجیں ہیں وہ، اور طاقتور اسلحہ ہے ان کے پاس، طاقتور ٹیکنالوجی ان کے پاس، لیکن وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی. اس کی برکت ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اس میں کسی کا کمال کوئی نہیں کہ کوئی اپنی ذات کا کمال سمجھے اس کو، کیونکہ کمال میں اگر دیکھو تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے کئی درجے آگے، اور یہ ٹیسٹ والی جنگ تھی. کہ اگر انڈیا کسی جگہ پر کامیاب آ جائے تو پھر باقی جو پیچھے اسرائیل اور وہ سارے بیٹھے وہ بھی آپ پر آ جائیں. تو جسے اللہ رکھے، جو ملک اللہ نے لا الہ الا اللہ کے اس پر دیا ہے، اس کو کون مٹائے گا؟ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ نے دیا ہے. اس کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور آج بھی بزرگوں کی دعائیں، آج بھی بزرگوں کی نظر ہے. اسے تھوڑی ایسے مل گیا. جب انسان کو اللہ کوئی چیز دے، کوئی طاقت دے، اس پر فضل فرمائے، اس وقت وہ یہ نہ کہے دیکھا میں نے کر دیا، اس وقت یہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے فضل سے ہوا، میں اس قابل نہیں تھا. ابھی موسم کے احوال آپ لے لو. ابھی چند دن پہلے، ہفتہ 10 دن ہم پہلے کہہ رہے تھے یار ابھی تو ہاڑ کا موسم نہیں آیا اور اس میں اتنی گرمی ہے، اگلے 2 مہینوں میں کیا ہوگا. میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، وہ بھی جانتا ہے ہم کمزور ہیں. ایسا ماحول بنا دیا، کل رات ٹھنڈ لگ رہی تھی. وہ جب چاہے اپنا فضل فرمائے. مانگ کر تو دیکھو نا، اپنے اللہ کے قریب جا کے تو دیکھو تم پر کیسے فضل فرمائے گا. خود ہی راستے کھولے گا، خود ہی راستے بنائے گا، خود ہی لے کے جائے گا. تم مانگتے رہو، مانگنا نہیں چھوڑو. ہوتا یہ ہے ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تھوڑا سا راستہ کھلتا ہے، ہم بے غم ہو جائیں. نہیں 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 نہیں، بے غم نہیں ہونا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ مجھ سے مانگتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا دیتا ہے پھر روک لیتا ہے. تو قرآن میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے، بڑا کام نہیں ہو رہا. پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہو رہا. قرآنوں کا رگڑا زیادہ ہوتا ہے. قرآنوں کا رگڑے کا مطلب ہے کہ ان کا مانگنا زیادہ تھا. پہلے آدھا گھنٹہ مانگتا تھا، اب 1 گھنٹہ مانگتا. اب تو محبت والوں میں آ گیا ہے، اب تو محبت والوں میں آ گیا ہے. اللہ کے ارادوں میں یاد ہوتے ہیں. اللہ والوں کی 1-2 باتیں سنا کے، وہ ایک اللہ والا تھا نا، بارش اس طرح رک گئی، بارش نہیں ہو رہی تو لوگ چلے گئے کہ فلاں اللہ والا ہے، جا کے اس سے دعا کر کہ اللہ ہمیں بارش دے دے. تو اس کے پاس گئے کہ حضرت دعا کریں کہ بارش ہو جائے. دعا کریں کہ انہوں نے کہا دھوتی لے آؤ. وہ دھوتی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میرے پاس ایک ہی دھوتی ہے، میرے لیے دوسری دھوتی لے آؤ. انہوں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں بارش کی دعا کریں اور آپ کہہ رہے ہیں دھوتی بھی لا دیں گے تو دعا تو کرو. پہلے دھوتی لاؤ پھر دعا کرو.
بابا جی ہیں ملنگ آدمی ہیں، جاؤ لے آؤ۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے وہ باندھی، دوسری اتاری، دھوئی۔ انہوں نے کہا حضرت دعا دے نا بیٹو دے۔ وہ دھوئی، دھو کے دیوار پہ ٹانگی اور بارش ہوئی۔ وہ حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ چھوڑو تمہارا کام ہو گیا، بارش ہو گئی، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہ نہیں حضرت ایسے بھی بتائیے ماجرا کیا؟ اس نے کہا آج کل اللہ سے ناراضگی چل رہی ہے، آج کل اللہ سے، تو اس نے میری دھوتی خشک نہیں ہونے دے دی، اس لیے بارش ہوئی۔ یہ لاڈ ہے اللہ کے، لیکن سارے دھوتی نا خشک کرنے وہ اللہ والا تھا۔ وہ اللہ والا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں ایسے کروں گا، اللہ کے ساتھ میرے یہ راز و نیاز چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ مانگتے رہتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ، جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی اللہ سے مانگ کے کرتا ہے۔ وہ ایک اور اللہ والا تھا نا، نہر کا بند ٹوٹ گیا، کیا؟ تو سارے لوگ چلے گئے کہ مٹی ڈالتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو ایک ایسی مجذوب سا تھا، مجذوب کا پتہ تو نہیں چلتا کہ یہ اللہ والا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک نے پکڑایا کودال کے، تو کیا گاؤں میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، چلا کچھ کام کر لے، پورا گاؤں ڈوب رہا ہے، تو بھی کچھ کر لے۔ اس نے بھی پکڑ لیا، تو جو بند سیدھا تھا نا اس پہ چلا گیا اور اٹھا کے مارا نا، کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں تو ہم اس پر حاضر ہیں۔ دوسرا کودال مارا نا تو نہر سیدھی ہو گئی اور پانی سیدھا چلنا شروع۔ اللہ والوں کے رازو نیاز ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں اپنی ذات سے ہٹا کر مخلوق کے لیے وقت کی نہیں ہوتی، اپنی ذات کا بعد میں سوچتے ہیں، مخلوق کا پہلے سوچتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ ایسے قبول کرے، تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں، ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی آدمی دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی بھی آتا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرو، بات کرو، لینا نہ لینا، پیسے دینا نہ دینا، جو نصیب میں وہی ملے گا، لیکن کم از کم میرا اخلاق تو اگلے کے ساتھ اچھا ہو۔ اگلے نے یار کیا تھا تو کمال تھا۔ اور پھر جب وہ چلا جائے نا تو پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ میرا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو لین دین ہوا ہے، اس کو تو شریعت کے مطابق بنا دے، اور اس میں اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ ہم پیچھے بیٹھ کے کیا کرتے، شاید کہیں گے میں اس کو ہم گالیاں نکالیں، تنخواہ دار ہوں گے تو اپنے مالک کو گالیاں نکالیں، گورنمنٹ کو گالیاں نکالیں، ہماری اتنی بنتی ہے ہمیں اتنے دے رہے، وہ برکت ختم، مزے کرو۔ یہ کہنا چاہیے اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں جو مجھے مل رہی ہے، یہ تو تیرا احسان ہے کہ مجھے یہ بھی مل رہی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو وہ بھی چھن جائے گی، برکتیں کیوں ختم ہو گئی، نہ شکریہ شروع ہو گئی، اتنی ملنی چاہیے تھی، میں اس قابل ہوں، مجھے یہ مل رہا ہے، مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں، کہ تجھے یہاں بٹھایا کس نے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے ادھر نہیں بٹھایا تو سمجھئے نا یہ میرے لیے یہی جگہ تھی، اور قابلیت کے اس اعتبار سے تو یہ سمجھے میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ تو اس کا فضل ہے کہ یہاں بھی بٹھا دیا، پھر دیکھو وہ اٹھاتا کیسے۔
مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا زمین میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں بتانا میں دیکھ کر کے دکھاؤں گا تجھے، اللہ والے ایسے نہیں بولتے۔ اللہ والے لوگوں کا تعلق اللہ سے بناتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنی ذات کو ختم کرتے ہیں۔ جتنا جتنا اپنے آپ کو مٹاتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزت نفس، عزت نفس بھی کوئی چیز ہے جی، میں بار بار جاتا ہوں وہ بار بار ٹھکراتا ہے۔ ٹھکرائے گا نہیں تو دل ٹوٹے گا کیسے؟ دل ٹوٹے گا نہیں تو اللہ آئے گا کیسے؟ لاکھ رگڑے کھائے گا پھر دل آئینہ بن جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو جائے گا۔ وہ درد اپنے اندر پیدا کر لو، کھڑن اپنے اندر پیدا کر لو۔ خیر ہے یار، کوئی بات نہیں، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہے مشکل، ہے مشکل، مگر ہے کمال کی چیز کہ دیکھو اللہ رستے کیسے کھولتا ہے۔ تو قدم اٹھاؤ گے اور بند دروازے کھولیں گے۔ میں جو اکثر کہتا ہوں نا کہ جب نیکی کرتے ہیں نا تو نیکی کرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے سوچ لو، ورنہ مت کرو کہ میں نے کس کے لیے کرنی ہے۔ اور اگر یہ نیکی جس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بگڑ گیا تو میں اس کو معاف کر سکوں گا؟ کیونکہ کبھی کبھی مجاہدہ ڈبل ہو جاتا ہے نا۔ آخری چیز سے میں ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ وہ ایک تھا نا سادہ سا بیچارہ ہمارے انیس بھائی کی طرح، تو مولوی نے بیان کیا نا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے، 7 ادھر اور 3 ادھر اور 7 آخرت۔ تو اس کے پاس جو کچھ جمع پوچھی تھی اس نے ساری دی کہ چلو اکٹھی آئے گی۔ مولوی صاحب نے کہا ہے استاد کیا کہہ رہے کوئی دیر حال سی، ہاں؟ تو ایک دن گزر گیا کوئی نہ آئے واپس، 2 دن گزر گئے کوئی نہ آ گیا واپس، تیسرے دن اب اس کے پیٹ میں درد تھا، جو کچھ تھا وہ تو میں نے دے دیا، اب کھاؤں گا کہاں سے؟ اور گھر جاؤں گا تو بیوی الگ شور مچائے گی، تو اس پیٹ کے درد سے اس کو موشن شروع ہو گئے۔ تو وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت تو باتھ روم ہوتے نہیں، میں نے کہا کر کھیت میں بیٹھا رہتا ہوں، گھر جاؤں گا تو بیوی ڈانٹے گی ادھر ہی بیٹھ۔ وہ مٹی کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، تو مٹی میں سے تھیلی نکلی اور جو اس کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس نے وہ اٹھائی تھیلی، سیدھا بھاگتا بھاگتا مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مولوی صاحب بیان کیا کرو تو پورا کیا کرو، کیا کیا کرو؟ بیان کیا کرو تو پورا کیا کرو۔ آج میں یہ تو بتایا تھا کہ 3 1 کے 3 یہاں ملیں گے، یہ نہیں بتایا تھا پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور موشن بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی مجاہدہ بھی آ جاتا ہے، نیکی کے بدلے میں سختی بھی برداشت کرنی پڑ جاتی ہے۔
تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو شیطان آپ کا اجر ضائع کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اللہ آپ کے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اجر کو بڑھاتے ہو یا ختم کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب ساتھیوں سے عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ سب خود بھی آتے ہیں تو اپنے ساتھ مزید جو ہے کوشش کریں کہ ساتھیوں کو بھی لے کے آیا کریں، کیونکہ آپ کا قاعدہ عقیدۃ تحاویہ کی کلاس بھی ہوتی ہے جس میں عقائد کی درستگی بھی ہوتی ہے۔ جب عقائد ہمارے درست ہوں گے تو پھر ہم کسی ڈونگی کسی اس کے پاس ہم کسی کے ہاتھ نہیں چڑھیں۔ اور یہ جو عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ عقائد آپ کسی بھی جگہ پہ لے جاؤ، اہل حدیث کے پاس لے جاؤ، بریلوی کے پاس لے جاؤ، دیوبندی کے پاس لے جاؤ، وہ سب ان کو مانتے ہیں۔ جو مین عقائد ہے ہمارا پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اوپر سے جو نظام آیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ آگے آ کے ادھر ادھر بڑھ گئے تو یہ فروعیات جو مسائل ہیں، عوام کا کام کیا ہے، اس کے عقائد مضبوط ہو گئے، بس پھر اپنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ باقی قبول کس کی ہے نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو، نہ کسی مولوی کو، نہ کسی پیر کو۔ اعمال قبول کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ جنت دوزخ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ نام کے ساتھ نقشبندی، شاذلی، دیوبندی، بریلوی لگنے سے کوئی جنتی نہیں ہوگا۔ جنت میں وہ جائے گا جو اعمال کرے گا، جنت میں وہ جائے گا جو اعمال کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ آمین۔ اللہ ہم گناہگار، خطا کار، شرع کار، اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، جتنے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میری والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ جو بھائی جو خواہشیں جائز حاجات لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے کام کے لیے قبول فرما۔ ہمارے کسی کمی کوتاہی بور کی وجہ سے یا اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا، اپنے آپ سے، اپنے حبیب سے، اپنے دین سے دور نہ فرمانا۔ یا اللہ خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے لیے یا اللہ قدم قدم پر آسانیاں فرما۔ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگے یا اللہ پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رستے کی، دین کی شہادت موت نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں میرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریۃہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔